ناظرین، آپ کے پسندیدہ پروگرام یہ سچ کا سفر ہے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر بردر جروم اور سہیل حاضر خدمت ہیں. آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، باقاعدگی سے دیکھتے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. اور سیکھ کر نہ صرف یہ کہ آپ اپنے گھرانے کو بلکہ گھر سے باہر بھی قدم نکال کر انجیل کی خوشخبری کو میسر طور پر لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں ہم اپنے احمدی بہن بھائیوں کے اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں. اور یہ اعتراضات ان کی ایک کتاب ہے جو نجات کے حوالے سے مرزا بشیر الدین، ان کے ایک مفکر، ایک اسکالر ہیں، انہوں نے لکھی ہے. اور اس میں بہت سے اعتراضات ہیں اور دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ان اعتراضات کا کسی نے جواب نہیں دیا. ہم ان کا بغور مطالعہ کر رہے ہیں اور جو ان کے جوابات جو بن پڑتے ہیں، جو سمجھ میں آتے ہیں، اس میں کیا غلطی ہو سکتی ہے، اور دوسرے اسکالرز جو کفارے کی تعلیم ہے اس کے اوپر ان کی کیا تاثرات ہیں. اور جن لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کفارے کی کوئی وجوہات نہیں ہے کہ کفارہ ادا کیا جائے، تو ایسی باتیں ہیں کہ جو مسیح اسکالرز ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. یہ سب چیزیں اس پروگرام کا جو ہے موضوع سخن ہے. ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اسی کے اندر جس میں ہم مسیحت میں روحانیت کی بات کر رہے تھے. جی جی تو اس پر ایک پروگرام ہو چکا ہے. دوسرا پروگرام ہم کرنا چاہ رہے تھے لیکن یہ کچھ اعتراضات ہمیں بھیجے گئے جس میں جن لوگوں نے مسیحوں نے کتاب پڑھی اور انہوں نے کہا کہ آپ پلیز اس کے اوپر ہمیں بتائیے کہ ہم ایسے اعتراضات کا جواب کیسے دیے. اور یہ جو ہے صفحہ نمبر 31 ان کی جو کتاب ہے نجات کے حوالے سے مرزا بشیر الدین صاحب کی، جن میں انہوں نے کمپیرزن پیش کیا، بلکہ کمپیرزن نہیں صرف اعتراضات ہیں. تو صفحہ نمبر 31 میں ان کی جو اعتراض ہے اس کو ہم سامنے رکھ رہے ہیں جروم بھائی، اور چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بہن بھائیوں کا، جو مسیحی بہن بھائی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، ان کو اس چیلنج کا سامنا ہے اور اس کا آپ جواب دیں. یہ انہوں نے کہا ہے کہ رومیو کے نام پولس رسول کا جو خط ہے اس کا 5واں باب ہے اور اس کی 14ویں آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مرزا بشیر الدین صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ کلام مقدس، آپ کا کلام مقدس پڑھنے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ مسیحوں کے یہاں یہ عقیدہ موجود ہے کہ آدم کے گناہ کے بعد انسان خراب نہیں ہوا بلکہ وہ نیکی پر قائم رہا، تو پھر تو کفارے کی بنیاد ہی باطل ہو جاتی ہے. صفحہ نمبر 31 پہ انہوں نے کہا. ہمارے جو علماء ہیں ان کی رائے میں یہ رومیو کا خط اور اس کے 5واں باب اس کی 14ویں آیت کیا تعلیم دیتی ہے اور اس میں کیا بنیادی غلطی ہے کہ ہم جو ہے احمدی تفسیر جو بائبل مقدس ہے اس سے ہمیں متفق ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم کس طرح سے کرٹیکلی ان کے اس اعتراض کا جائزہ لیں، کیونکہ انہوں نے کرٹیکلی ہماری بائبل کا وہ کیا، ہمارے کلام مقدس کا ہمارے لیے جو ہے. اب ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ آپ بتائیں کہ ہم جب کرٹیکلی ایسے اعتراضات کا جواب مطلب دیکھتے ہیں تو ہم کس طرح سے دیکھنا چاہیے، کیا سٹیپس ہونے چاہیے. سہیل، پہلے تو میں تھوڑا سا مطلب میں ایسا کرٹیسزم نہیں کرنا چاہ رہا، مگر یہ کہ صرف تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہتا ہوں. اس لیے کیونکہ اگر آپ صفحہ نمبر 31 جس کا آپ نے بھی مینشن کیا اگر اس کا مطالعہ کریں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مطلب یہ جو ہے وہ خط میں یہ بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ انجیل یہ بتاتی ہے. ہاں جی. تو میں تھوڑی سی ڈسٹنکشن اس کے اندر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ اپنے ناظرین کے لیے، ان ناظرین کے لیے جو بائبل سے واقف نہیں ہے، کہ ہم جب انجیل کہتے ہیں تو وہ انجیل بمطابق متی، انجیل بمطابق یوحنا، مرکز اور بمطابق لوقا، تو ان کو ہم اناجیل کہتے ہیں. اور جو رومیو کے نام خط ہے وہ الہامی خط ہے، گو کہ دونوں ہی ہمارے لیے اتنے معتبر ہیں، اتنے ہی الہامی ہیں، مگر صرف ڈسٹنکشن کرنے کا مقصد ان کی کمزوری ظاہر کرنا نہیں ہے. بتانا یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ کرٹیسزم میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ آپ چیزوں کو بغور دیکھتے نہیں ہیں، اور یہ غلطی ان سے ہوئی، سیاق و سباق کا مطالعہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ غلطی کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ انجیل میں ایک بیان کیا گیا ہے، انجیل نہیں ہے، وہ الہامی خط ہے. ہمارے لیے دونوں معتبر ہیں، چونکہ ہمارے لیے دونوں معتبر ہیں اس لیے اس کا جواب دینا ہمارا فرض بنتا ہے. دوسرے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط فہمی ہونے کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے، یعنی کہ جن کے مصنف ہیں کتاب نجات کے، انہوں نے جو بنیادی غلطی یہ کی ہے کہ کرٹیسزم میں تھوڑی سی اجلت کا مطلب انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، بہت زیادہ آگے نکل گئے کرٹیسزم میں کہ آیتوں کو غور سے نہیں پڑھ رہے. سیکنڈلی انہوں نے ظاہر ہے کہ کرسچینٹی کی تعلیم کو نہ سمجھنے کا جو فقدان ہے اس کی وجہ سے یہ غلط فہمی جو ہے سامنے آئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا اس کو اگر پڑھ لیں. انہوں نے کہا ہے کہ انجیل یہ بتاتی ہے
کہ بہت سے لوگ نیک گزرے انہوں نے گناہ نہیں کیا، اور چونکہ انہوں نے گناہ نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ مطلب پھر قربانی کا جو ہے وہ جناب مسیح کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ سمجھ لیجئے کہ مطلب اٹونمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا. تو اب ہی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثیل تھا گناہ نہ کیا تھا. ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں آپ یہاں رک جائیں. اب دیکھیے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان لوگوں نے گناہ نہیں کیا، یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے آدم کی طرح گناہ نہیں کیا اور نافرمانی لکھا. نافرمانی، کیونکہ آدم کا گناہ اگر ہم تفصیل سے بیان کریں کہ آدم کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو نافرمانی تھی اور ان کا جو گناہ تھا جو وہ بہت بڑا گناہ تھا، اس کی بنیادی وجہ چونکہ وہ ایک تفصیل طلب چیز ہے. تو میں ہی چاہتا ہوں کہ مطلب اس کو پھر کسی وقت کے لیے ہم اٹھا رکھیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ بائبل پوری کی پوری، میں صرف اشارہ یہ دے دیتا ہوں کہ بائبل پوری کی پوری ان کے گناہ کو مرکز بنا کر کہہ رہی ہے کہ انسان کے اندر کمزوریاں کیا کیا ہیں، اس سے ان کو بچنے کی ضرورت ہے. اس کو ہم اب 3 باب میں بھی دیکھتے ہیں جینیسس کے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اس کو آگے جا کے اس میں بھی دیکھتے ہیں، اپنا متی 4 باب میں بھی دیکھتے ہیں. پھر آگے مزید جو ہے اس کو ہم خطوط میں بھی دیکھتے ہیں، حضرت یوحنا کے خط میں دیکھتے ہیں کہ کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. وہ بیسک ایلیمنٹس بتائے ہیں جو گناہ کا سبب بنتے ہیں. اس وجہ سے حضرت آدم کے گناہ کو بہت بڑا گنا گیا. تو اگر ناظرین مطالعہ کر لیں گے ان تینوں چیپٹرز کا تو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بہرحال بعد میں ہم کبھی تفصیل سے اس کو بیان کریں گے کہ آدم کا گناہ کیوں اتنا خطرناک گناہ ہے. اچھا، دوسرے لوگوں نے گناہ آدم کی طرح نہیں کیا. اس کی بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کرسچینٹی میں، جیسے ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ کرسچینٹی میں 4 طرح کی چیزوں کو گناہ کہا جاتا ہے. یعنی ایک تو دانستہ گناہ ہے جو آپ جان بوجھ کے کرتے ہیں، جانتے بوجھتے کرتے ہیں. ایک غیر دانستہ گناہ ہے مگر چونکہ اس کا ایک چین ریاکشن ہوتا ہے وہ بھی گناہ ہے. ایک وہ ہے جب آپ پریکٹس کرتے ہیں گناہ کو، یعنی ذہنی عیاشی کرتے ہیں، وہ بھی گناہ تصور کیا گیا ہے. پھر تیسرا جب آپ کا اسپریچول لیول ایک مقام پر آ جاتا ہے اور آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ مسیحوں کی طرح کام کریں، تو ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کی ہیلپ کریں، دوسروں کے کام آئیں. تو بائبل میں لکھا ہے کہ اگر تو کسی کے کام آنا چاہے، تو کسی کے کام آ سکے اور نہ آئے تو یہ تیرے لیے گناہ محسوب ہوگا. مطلب آپ جو نیکی کرنا چاہتے ہیں نہ کریں تو گناہ کرتے ہیں. اس کو پڑھ لیتے ہیں. جو نیکی کر سکتا ہے، حضرت یعقوب کے خط میں ہے، مطلب آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. ہاں، اس کو پڑھ لیتے ہیں کلام مقدس میں سے ایگزیکٹلی کیسے لکھا ہوا ہے، اور پھر ہم اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں. یعقوب کے نام، حضرت یعقوب کا خط ہے، اس کا 4واں باب ہے اور اس کی 17ویں آیت. بس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ فورتھ سٹیج ہے. یعنی کوئی بھی مبرہ نہیں ہوگا. اگر یہ سٹینڈرڈ ہے کرسچن تعلیم کا تو کوئی بھی مبرہ نہیں ہو سکتا. اور یہ جو بات انہوں نے کہی، اعتراض جو قدغن لگائی انہوں نے کہ رومیو کی نام جو خط کی تفسیر کی، جو یہ چیپٹر انہوں نے گنوایا اور یہ آیت رکھی، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا کہ جناب مسیح کا آنا غیر معیوب ہے، کفارے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر تعلیمات پڑھی ہوتی پورے کا سارا، مطلب ہمارے مسیحیت کا ذہن پڑا ہوتا جو ابتدا میں تھا، تو یہ ان کو یہ پرابلم نہیں ہوتا. آگے چلتے ہیں. بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بیان کیا کہ کس طرح سے کانٹیکسٹ کو سمجھنا، صرف کانٹیکسٹ کو نہیں، ہماری تعلیمات کو بھی سمجھنا ہے جو مختلف جگہوں پر مختلف آیات کی صورت میں موجود ہیں. کبھی بھی کوئی جو تعلیم ہوتی ہے صرف ایک آیت سے لے کر نہیں بنائی جاتی، اور یہ بنیادی اصول ہے جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں. آگے چلتے ہیں. مرزا صاحب جو ہیں، مرزا بشیر الدین، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت پولس بھی یہ ایمان نہیں رکھتے تھے کہ سب گنہگار، اور ایسے لوگ بھی وہی بات کے گزرے جنہوں نے گناہ نہیں کیا. تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت پولس بھی یہ ایمان رکھتے تھے. تو پھر ہم حضرت پولس رسول کو، مسیحی ان کے ایمان کو ٹھیک سے نہیں سمجھ پائیں، یہ سمجھ پائیں. کیا وجہ ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ایک تو آیت کا مطلب غلط سمجھے ہیں، آیت کا مطلب غلط سمجھنے کی وجہ سے ہی مطلب غلط فہمی ہوئی ہے. تو ان کی مطلب غلط فہمی کو ہم مزید جو ہے وہ مطلب بہتر کر دیتے ہیں. یہ دیکھنے کے آپ دیکھیے کہ حضرت پولس ایک جگہ کہتے ہیں، رومی کا خط ہے 3 باب اور 23 آیت ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. آپ میرے خیال ہے اس کو پڑھ لیجئے تاکہ وہ ایگزیکٹ جو ہے وہ ورڈ
ٹھیک ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں. اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. صحیح ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت جو پولوس ہیں ان کی اپنی رائٹنگ کی صورت میں، مطلب جو جس طرح انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار اپنے خطوط کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور اپنے خطوط کے ذریعے سے ہمیں ان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے جو انہیں پتہ چلا. جس طرح انہوں نے پڑھا تو انہیں یہ لگا کہ وہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ کوئی بھی مطلب سارے کے سارے گنہگار نہیں ہیں. لیکن جب آپ نے مطالعہ کیا پورے جو چیپٹرز ہیں اس کے جتنے بھی موجود ہیں، تو وہاں سے آپ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ حضرت پولس رسول کا ہرگز یہ ایمان نہیں تھا. ناظرین یہ امپورٹنٹ ہے، حضرت پولس رسول کے جو ایمان کو جاننے کے لیے، ان کا دل کا حال جاننے کے لیے ہم صرف ان کے کسی بھی خط میں سے اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے ایمان کو استعمال کرتے ہوئے ان کے منہ میں نہ ڈالیں، بلکہ ہم ان کے تمام خطوط کا مطالعہ کریں اور پھر یہ دیکھیں کہ کیا وہ واقعی ویسے ہی بات کہہ رہے ہیں جیسے ہمارا دل کہہ رہا ہے، جیسے ہمارا دماغ کہہ رہا ہے. تو جروم بھائی یہ نتیجہ نکال رہے ہیں، اور وہ ثبوت کے طور پہ انہوں نے رومیو کے نام خط اس کا 3 باب اس کی 23ویں آیت پڑھ کے سنائی اور بتایا کہ حضرت پولس رسول کبھی بھی یہ ایمان نہیں رکھتے تھے کہ جو ہیں بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جو مطلب بغیر گناہ کے تھے. ان کا یہ ایمان تھا کہ جناب مسیح کو اس لیے آنا پڑا کیونکہ خدا کی نظر میں تمام لوگ گنہگار ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے پہلے بھی 4 درجے بھی بیان کیے، وہ بھی موجود ہیں. جو بھائی آپ گفتگو کر رہے تھے کہ ہم ایک اور اسٹریٹجی اپناتے ہیں جو ڈیبیٹ میں ہوتی ہے کہ ہم جہاں سے کوئی ایک مخصوص آیت لے کے بات کر رہا ہوتا ہے، اعتراض اٹھا رہا ہوتا ہے، تو ہم اسی چیپٹر میں چلے آتے ہیں اور اس میں مختلف آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ صاحب جو تھے انہوں نے بہت سی آیات کو مس کر دیا. تو کیا خیال ہے رومیو 5 باب کو دیکھ لیا جائے اس میں، اور پھر آپ لوگوں کو بتاتے جائیں اور وہیں سے ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں. یہ 12ویں آیت سے لے رہے ہیں اور یہ دونوں سوال ایکچولی وہیں سے تھے، تو ہم اس کو کر لیتے ہیں. بس جس طرح ایک آدمی کے سب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سب سے موت آئی، اور موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا. کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا. تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک نے ان پر بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثیل تھا گناہ نہ کیا تھا. لیکن گناہ کا جو حال ہے فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی، بہت سے آدمیوں پر ضروری افراد سے نازل ہوئی. اور جیسا ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا، بخشش کا ویسا حال نہیں، کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا، مگر بتیرے گناہوں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے. کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس کے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے. غرض جیسا ایک گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسا ہی راز بازی کے ایک کام کے وسیلے سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راز باز ٹھہر کر زندگی پائیں گے. کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک روحانی چین ریاکشن کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں مطلب لوگ اس بات کو سمجھ نہیں رہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم کی گناہ کے نتیجے میں، تو ہم نے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ جینیٹیکلی بھی اور روحانی طور پر بھی، اور آپ انہیرٹ بھی کر رہے ہیں ایک چیز کو اور انہیر بھی کر رہے ہیں، ساتھ رہ کر بھی وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں. یعنی آپ ٹینڈنسی ماں باپ سے لے رہے ہیں. تو بتایا یہ کہ جب گناہ کا دخل ہو جاتا ہے تو اس سے نہ تو وہ بچ سکتا ہے جس کے ذریعے ہوا ہے، نہ وہ بچ سکتا ہے جو پھر اس کی اولادوں میں ہے. اور مزید ہم دنیا میں اس کا حال دیکھ رہے ہیں. گناہ کا چین ریاکشن بہت بہت تیز ہوتا ہے اور بہت پشتوں تک جاتا ہے، آپ سمجھ لیجیے. اور اس میں جو اعتراض تھا جس پہ ہم گفتگو کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ بات تھی کہ ورسز اوپر سے ہی پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پولس رسول کے دل میں کیا ہے جب وہ یہ خط لکھیں. جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی. بالکل. تو وہ یہ بات کر ہی نہیں رہے کہ مطلب ہے وہ سارے لوگوں میں پھیل گئی. اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی گناہ گار نہیں ہے تو پھر کسی کو نہیں مرنا چاہیے. ہاں وہ یہ ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے اس کے ایک لاجیکل ایسپیکٹ میں اگر اس کو دیکھا جائے تو. اچھا آگے چلتے ہیں کہ یہاں سے نتیجہ جو ہم یہ نکال رہے ہیں وہ یہ کہ جب یہ کتاب لکھی گئی تو جروم بھائی یہ بتانا چاہ رہے ہیں
کہ تمام آیات کا مطالعہ نہیں کیا گیا، شاید کتاب کھول کے پڑھی بھی نہیں گئی. یہ وہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ اعتراضات کی وہ لسٹ بنا لیتے ہیں. ہاں، اور یہ کسی کتاب کو بھی پڑھنے کا اصول نہیں ہے. چاہے آپ بائبل پڑھ رہے ہوں، چاہے قرآن مجید پڑھ رہے ہوں، چاہے ویدوں کا مطالعہ کر رہے ہوں، یہ اصول ہی غلط ہے. آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں. جہاں ڈیفیکلٹیز آتی ہے آپ ماننے والوں سے پوچھیں. آج مجھے کچھ قرآن مجید میں ڈیفیکلٹی آئے گی تو میرا یہ فرض نہیں بنتا کہ جو ہے کتابوں کی کتابیں لکھ دوں. میرا یہ فرض بنتا ہے کہ ایمانداروں سے پوچھوں جا کر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. وید میں کچھ ڈیفیکلٹی ہے تو میں ہندوؤں سے جا کر پوچھوں کہ صاحب میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا، پہلے آپ مجھے سمجھا دیجئے، اس کے بعد جو ہے میرا اعتراض بنتا ہے اگر میری سمجھ میں نہ آئے تو بات یہ ہے کہ اتنی جلد میں اعتراض کرنے سے، قلم اٹھانے سے پہلے ذہن کا استعمال بہت ضروری ہے. مطلب ذہن نہیں بلکہ دل سے آپ کی نیک نیتی کا اس میں اس کا عمل دخل بہت ضروری ہے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. مرزا بشیر الدین صاحب یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جب جناب یسوع المسیح کی صلیب کے واقعے کے بعد جب لوگوں کی طرف سے رسولوں کو بہت زیادہ اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا تو یہ عقیدہ گڑھ لیا گیا، اور انہوں نے جس طرح سے عجلت کا کہا کہ عجلت میں اور پریشانی کی حالت میں تو گھبراہٹ اس کے لیے مناسب لفظ ہے کہ ہماری بہت گھبرائے ہوئے تھے اور ان سے اس طرح کے سوالات کیے گئے. ہمارے پاس پہلی صدی عیسوی کی انجیلیں موجود ہیں. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین صاحب کو کیسے پتہ چلا کہ یہی سوال جس پر انہوں نے کتابیں لکھ دیں رسولوں سے پوچھے گئے، اور جب ہم انجیل پڑھتے ہیں تو ہمیں تو پتہ ہے کہ ان سے کیا سوالات پوچھے گئے. آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اس سلسلے میں کس طرح سے اس پرابلم کو دور کیا جائے، کس قسم کے سوالات پوچھے گئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پھر مطالعے کا فقدان ہے. اگر آپ بائبل پوری پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد انجیل پوری پڑھتے ہیں، اور آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاگردوں سے تو سوال بہت بعد میں پوچھے گئے. کانسیپٹ یہ کہ مسیح نے ہماری خاطر جان دی، یہ کانسیپٹ شاگردوں نے نہیں پیش کیا، یہ جناب مسیح نے خود پیش کیا. کیا بات ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے ایک پروگرام میں ہم نے یہ آیت دی تھی، اور ہم اس کو چاہتے ہیں کہ مطلب اس کو دہرایا جائے. یہ آپ مرکز کی انجیل 10:45 آیت کو اگر دیکھ لیں تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ کانسیپٹ شاگردوں نے نہیں دیا، مسیح نے خود دیا. 10:45 اور کوئی گھبراہٹ نہیں تھی اس میں. بالکل شاگردوں کی ایٹ لیسٹ گھبراہٹ نہیں تھی. سوری میں اس طرح میرا انداز ہے، مجھے خود بھی ہنسی آتی اس طرح کی بات کرتے ہوئے، لیکن میں ایک خوشگوار ماحول میں یہ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اعتراضات کوئی بھی ہوں، جناب مسیح کو کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہو تو جب وہ صلیب پر چڑھ گئے تو یہ اعتراضات اس طرح کی جو بری زبان ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسے خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کریں، دل پہ نہیں لینا، اور مسکراتے ہوئے گفتگو کرنے کی عادت ڈالنی ہے. خدا ان کی جو انجیل ہے اس کا پیغام بڑی خوشی سے ہمیں لوگوں کو دینا، اس کا مطلب بھی خوشخبری ہے. اس کا 10 باب اس کی 45ویں آیت پہ ہم بات کر رہے تھے. کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دے. ٹھیک ہے. اچھا چلیں فرض کیا ہم کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ انجیلیں آپ نے خود لکھ دی ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ عام طور پر مطلب یہ ہے کہ آپ نے بدل دیا، اور اتفاق سے آج بھی میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا بھیا آپ نے تو بدل دی ہیں. میں کہا چلیں سب بدل دی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ کانسیپٹ صرف انجیل میں ہے تو اب دیکھیے کہ یہ کانسیپٹ صرف انجیل میں نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیے کہ پرانی کتابیں یعنی آج سے 750 یعنی کہ حضرت مسیح سے، یعنی جناب مسیح سے 750 سال پہلے کی کتاب میں یہ پورے کا پورا کانسیپٹ موجود ہے مسیح کے بارے میں. اور آپ ایک اعتراض اور کر سکتے ہیں اس پر کہ صاحب آج آپ کے پاس کتاب موجود ہے، یہ اس زمانے میں پتہ نہیں کیا تھی کتاب کی حالت، آج آپ نے بدل دی ہوگی، پتہ نہیں کیا لکھتے پھرتے ہیں آپ اور یہودی مل کر دونوں. ویسے ہم لوگ اتفاق کی بات ہے کبھی بھی نہیں ملے. یہودی ہم سے شدید نفرت کرتا ہے، بارے انہیں نہیں معلوم تو دو جو ہیں دشمن جو ہیں ایک بات پر متفق کبھی نہیں ہوتے. دیکھیے اب فرض کیا ہم اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب آج جو آپ کے پاس ٹیکسٹ ہے یہ تو آپ نے کچھ رد و بدل کر دیا ہوگا، اس کے اندر مسیح کے بارے میں گھسیٹ دیا ہوگا اس میں. اب آپ دیکھیے کہ ہم اس ٹیکسٹ میں چلے جاتے ہیں جس کی ڈیٹ پرانی ہے، جو مسیحوں سے پہلے کا. اب دیکھیے جب اور دشمنوں کا، یہودیوں کا، جو قمران ٹیکسٹ جب ڈسکور ہوا، قمران ٹیکسٹ کے اندر یعنی کہ اس کی جو کیمیکل انالیسس کے بعد جو ڈیٹ بتائی جاتی ہے 200 سال قبل از مسیح ہے، پروگرام میں پہلے ذکر کر چکے ہیں اس بات کا
کہ اب بتایا بھی تھا کہ اس کے اندر کاربن 14 ٹیسٹنگ ہوتی ہے, پھر انک ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر رائٹنگ کا سٹائل ٹیسٹ ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں چیک ہوتی ہیں اور ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے. اور وہ ایکسپرٹس جنہوں نے اس کو اینالائز کیا ہے, یہ قمران کی ڈیٹ بتا رہے ہیں آپ, 200 سال کہیں غلط نہ سمجھ لیں, 200 سال قبل از مسیح, لیکن صحیفہ پہلے لکھا ہوا تھا. ہاں, قمران کی ڈسکوری کی ڈیٹ بتا رہا ہوں کہ قمران کی جو ڈسکوری 1947 میں ہوئی, اور اس کی ڈیٹ اینالائز کر کے یہ بتائی گئی کہ جس وقت یہ لکھا گیا ہے وہ 200 سال قبل از مسیح لکھا گیا. ٹھیک ہے, صحیح. اور اس 200 سال قبل از مسیح کو جو کہ غار میں سے ملا ہمیں, وہ جو ٹیکسٹ ہے تقریباً 10 انچ لمبا, یعنی چوڑا کہہ لیں آپ, اور لمبائی میں 24 فیٹ ہے. تو آپ اس ٹیکسٹ کو جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور آج کے ٹیکسٹ سے کمپیئر کرتے ہیں تو ہو بہو ویسا ہی ملتا ہے ہمیں. تو میں چاہتا ہوں جیسا آج کے مسیحوں کے پاس ہے, یعنی ہم یہ تو نہیں کر سکتے, ہم پچھلے ایسی کوئی سائنس سے 200 سال پہلے جا کر ہمارے پاس اس طرح کی کوئی گھڑی نہیں ہے, ہم نہیں جا سکتے, وہی نہیں ہے ہمارے پاس. میں چاہتا ہوں کہ آپ 53 باب پڑھیں. چلو پڑھ لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ مطلب کرائسٹ کی جو یعنی کہ صلیبی موت کا ذکر ہے اس میں کس انداز سے کیا گیا. ہاں جی. تو ناظرین, اور سب اس بات پر متفق ہیں ہم اور یہودی کہ یہ آنے والے مسیح کے لیے ہے. ہاں, اور یہ مطلب یہودی جیسے انہوں نے پہلے کہا کہ وہ ہمیں اتنا پسند نہیں کرتے, ہمیں دشمن گنتے ہیں, گردانتے ہیں, اور کبھی بھی ایسے تعلقات نہیں رہے کہ بڑی خوشی سے قبول کر لیں کوئی کتاب تبدیل کرے اور وہ چپ کر کے بیٹھا رہے, ایسا کبھی منطقی طور پہ نہیں. اور کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ خدا کے کلام کو نہ کسی مسیح میں نہ ہی کسی یہودی میں, بلکہ یہودی تو بہت زیادہ بڑا معاہد ہے اور اتنا سخت ہے اپنے معاملے میں, چاہے ہمارے ساتھ جیسے بھی ٹرمز ہوں, مگر یہ بات ان کی واقعی تعریف کے لائق ہے کہ وہ نقطے کو بھی اپنی جگہ سے ہٹنے نہیں دیتے. ایسے لوگ ہیں. ٹھیک ہے ناظرین, آپ کے لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں میں کلام مقدس میں سے عہد نامہ قدیم کے حضرت عیسائی نبی کے صحیفے میں سے اس کا 53واں باب ہے, اور اس کو پورا ہی پڑھ لیتے ہیں. میرے خیال 12 آیتیں ہیں اس کی ٹوٹل. ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا, اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا, پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے. نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی, اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. وہ آدمیوں میں حقیر و مردود, مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے گویا روپوش تھے, اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا, پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا, حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا. ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے, ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا, پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لاد دی. وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا, اور جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں, اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے, اسی طرح وہ خاموش رہا. وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے, پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا. میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی. اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی, اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا, حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا. لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے, اس نے اسے غمگین کیا. جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا. اس کی عمر دراز ہوگی اور وہ خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی. اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا. اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو رازباز ٹھہرائے گا, کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا. اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا, اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا, کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا. تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی.
پوری انجیل ہے اس میں. بالکل. اب دیکھیے کہ مطلب یہ جو 750 سال پہلے لکھی گئی جس کا ٹیکسٹ اب بھی ہمارے پاس ویسے ہی موجود ہے, کسی رسول مسیح نے نہیں لکھی. مسیحوں سے تو بہت زیادہ پہلے لکھی. جب رسول کی بات کر رہے ہیں تو ناظرین ہمارا مقصد یہ کہ جو 11 یا 12 رسول جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں, جو انجیل سے لے کے اعمال تک ہے, انہوں نے یہ نہیں لکھا یہ یسایہ کی کتاب, لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارا جناب مسیح کے بارے میں ہے. اور مرکز نے اسی کا خادم کے پس منظر کو رکھتے ہوئے تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ کانسیپٹ نیا نہیں ہے, یہ کانسیپٹ سے تو پورا اولڈ ٹیسٹمنٹ بھرا ہوا ہے. اور قمران کی وادی کے جو لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ بہت پائس تھے, اور وہ یہودی کرپٹ سوسائٹی سے علیحدہ ہو کر انہوں نے اپنا وہ کر لیا تھا, اور اس میں ان کی تفسیر بھی موجود ہے اور یہ صحیفہ بھی موجود ہے, لیکن یہ صحیفہ پہلے لکھا گیا تھا قمران کی وادی سے. تو آپ یہ نتیجہ عکس کر رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کی جلدی میں, عجلت میں, گھبراہٹ میں, اتنی ساری باتوں کے ساتھ انہیں تقریباً 700 سال پہلے موجود ہونا چاہیے تھا, ٹائم ٹریول کرنا چاہیے تھا یہ چیزیں کرنے کے لیے معذرت کے ساتھ, تاکہ آپ تھوڑا سا لائٹ فیل کرتے رہیں, آپ کو پریشانی نہ ہو کہ اس طرح کی جو کتابیں ہوتی ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کتاب ہے آپ کے جو دین ہے یا آپ کا جو ایمان ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی. ایسی کوئی بات نہیں. 700 پہلے ایک نبی نے جو حضرت یسایہ ہیں انہوں نے ان سے خدا نے کلام کیا اور ہمارے لیے انتظام کیا ہوا ہے. مسئلہ ہے کہ دوسرے نہیں پڑھتے اور آپ بھی نہیں پڑھتے. اگر آپ پڑھتے ہو تو کبھی پریشان نہ ہو. چلیں آگے چلتے ہیں. جو انہوں نے احمدی جماعت, یہ جو مرزا بشیر الدین صاحب ہیں اور بڑے معزز ہمارے لیے مرحوم, ان کی جو جماعت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 آیات کو آپس میں آمنے سامنے رکھتے ہیں, رومیو 5 باب اس کی 13ویں اور رومیو 5 باب اس کی 14ویں آیت, اور یہ اعتراض پیش کرتے ہیں کہ اس میں ایک کانٹرڈکشن ہے. کیا کہتے ہیں؟ اچھا تو میرے خیال ہے اس کو پڑھ لیا جائے تو صحیح. 2 منٹ ہیں, اور ناظرین اس کے بعد پھر ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے اور اگلے پروگرام میں دیکھ لیں گے اس کو کہ کس طرح سے 5, 13 اور 14. کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا, مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا, تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر باش آئی. کیونکہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ نظر آ رہا ہے کہ کسی مطلب بہت سے لوگ تھے جنہوں نے گناہ نہیں کیا, اور ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگوں نے گناہ کیا. وہ جو بات اس کو بیان کر چکے, ایک جملے میں بات کہہ دیں تاکہ پھر ہم اس کو. بالکل معاملہ یہی ہے کہ بس وہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے. ان کو درجوں کا وہی سمجھ رہے ہیں کہ, اور وہ اگر ان درجوں سے واقف ہوتے, ان گناہ کی مطلب ان سے واقف ہوتے ایلیمنٹ سے کہ مسیحیت میں کن کن چیزوں کو گناہ کہا جاتا ہے, تو یعنی کہ آخری والا گناہ دیکھنے میں بہت لائٹ ہے, مگر ون مسز دا مارک نا. ہم کہتے ہیں کہ آپ نے خطا کی, جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں, اور ہی مسڈ دا مارک, یعنی جس طرح آپ کو ہونا چاہیے تھا. مسیحیت دیکھنے میں بہت جو ہے وہ آسان لگتی ہے, مگر یہ کہ جو آپ دیکھیں کہ وہ جو گناہ کے ایلیمنٹس رکھے ہوئے ہیں اس کے اندر, روحانی شریعت بہت سخت, تو وہ بہت سخت ہے, اور اس سختی سے بچانے کے لیے آپ کو مسیح جیسی ذات چاہیے. ہاں ناظرین, ابھی ہمارے پاس یہ وقت بالکل ختم ہو چلا. اگلے پروگرام میں اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. جاتے ہوئے ایک چھوٹی سی بات اور اس کے ساتھ پروگرام کو ختم کرتے ہیں, وہ یہ کہ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور سائن نظر آ رہے ہیں اور آپ خودکشی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں, سارے سائنس کراس کر لیے آپ نے, اور آگے جا کے آپ کو چلان بھی پیش ہوتا ہے اور آپ اس چلان کٹ جاتا ہے, آپ کا چلان رکھ لیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آگے نہیں جانا, اور اگر آپ پھر بھی آگے چلے جائیں اور آگے کھائی ہو اور کوئی رستہ نہ ہو واپس کا, اور اگر آپ گر جائیں تو قصور آپ کا ہے, اور سارے ہی گر رہے ہیں. اگر آپ غلط تفسیر کریں گے, غلط نتیجے پہ پہنچیں گے تو اس میں آپ کا قصور ہے, ہمارا نہیں. انجیل میں سارے جواب موجود ہیں. اگلے پروگرام تک ہمارا انتظار کیجیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا بردر جروم کو اور سہیل کو. شکریہ. خدا حافظ.